بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا دین ظلم کو علی الاطلاق جرم بتاتا ہے، ناقابل معافی جرم بتاتا ہے۔ ظلم انسانوں پہ ہو یا حیوانات پہ ہو یا پرند چرند پہ ہو، کسی پہ بھی ہو، ہمارا دین اسے ناقابل معافی جرم قرار دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بلکہ عرب میں مینڈکوں کو بلا وجہ مارنے کا ایک دستور تھا، اور ایک یہ بھی تھا لوگوں میں کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، تو علاج کے لیے بھی مینڈکوں کو مارا جاتا تھا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الضفدع للدواء یا عن قتل الضفدع، مینڈکوں کو مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک بے ضرر جانور ہے، کیوں مارتے ہو اس کو؟ لیکن ایک درندہ ہے، انسانی آبادی میں رہنے والا ایک درندہ، اگر وہ انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن جائے، ایک کتا ہے آوارہ ہو گیا ہے، ایک باولا کتا ہے آبادی میں، یہ ایک کاٹنے والا کتا ہے، یا کتوں کی اس طرح کے کتوں کی بہتات ہو گئی ہے، تو جیسے ایک انسان اگر درندہ بن جائے تو اس کی جگہ جیل ہے، اسی طرح اگر کتے جو ہے وہ انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن جائے تو تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ایک باب آپ کو ملے گا، باب ذکر الکلب۔ اس باب میں کتے کے تعلق سے بہت سی روایات مذکور ہوتی ہیں۔ اسی باب کے ذیل میں بہت سے راوی جیسے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح مدینہ منورہ میں کتوں کی ایک دفعہ اتنی بہتات ہو گئی کہ انسانوں کے لیے چلنا گزرنا، خصوصاً رات میں انسانوں کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتا مار مہم کا اپنے حکم فرمایا۔ کتا مار مہم، یہ مہم چلتی رہی، اور کتوں کا قتل عام اس لیے ہوا کہ ظاہر ہے کہ یہ کتے انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کا مکمل خاتمہ نہیں فرمایا، بلکہ جو ضرر بننے والے کتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتمہ ہوا تو آپ نے منع فرمایا۔ پھر آپ نے ایک خاص کتا تھا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین، یہ جو بالکل کالا کتا جس کی آنکھوں کے اوپر یہاں دو نقطے بنے ہوئے ہوں، ان کو مارو، کیونکہ وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس کے مارنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اب ایک درندہ، جیسے میں نے عرض کیا، ایک انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن جائے تو اس کی جگہ جیل ہوتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسانی آبادی میں سانپ نکل آئے، بچھو نکل آئے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح ایک کتا آوارہ ہو گیا، یا گلیوں میں پھرنے والے کتے ہمارے بچوں کے لیے، کئی بچوں پہ حملہ کریں وہ، اور بچوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے، انسانوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر ایسے کتوں کو مارنا ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا، اسے ظلم نہیں بتاتا، اسے ظلم نہیں بتاتا۔ اور یہ مہمات چلتی رہی ہے، لیکن مقصود کتے کا قتل نہیں ہے، مقصود اس کے ضرر کو ختم کرنا ہے۔ اب ضرر کے خاتمے کے اور طریقے اگر اس وقت دنیا میں رائج ہو گئے ہیں، اور اس طریقے سے کتے کی درندگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اسے ایک پرامن حیوان بنایا جا سکتا ہے، تو ہمارا دین اس سے منع بھی نہیں کرتا۔ جیسے آج کل بہت سے طریقے آئے ہوئے ہیں نیوٹرنگ کا مطلب ہے نس بندی، یعنی ایک طریقے سے سمجھ لو کہ جس طرح جو ہے وہ بکرے کو خصی بنایا جاتا ہے، اسی طرح کتے کو بھی خصی کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر آگے نسل پھیلانے کی
تولیدی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو جذباتیت ہوتی ہے، درندگی ہوتی ہے، حملہ کرنے کی ایک فطرت نیچر ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا، وہ کتا بے ضرر بن جاتا۔ تو اگر بے ضرر ہو، بلی والی حیثیت اس کی ہو جائے، تو اسلام اس پہ زور نہیں دیتا کہ جیسے سانپ دکھے تو مارو، بچھو دکھے تو مارو، اس طرح کتا دکھے تو مارو۔ تو مارنا اصل مقصد نہیں ہے، اصل اس کے ضرر کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا طریقہ ویکسینیشن ہے، ویکسینیشن کے ذریعے سے اس کے جو جراثیم ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ بھی مؤثر ثابت ہو جائے تو پھر ہم قتل کیوں کریں؟ اگر بالفرض کوئی حملہ بھی کسی انسان پہ کیا اور اس کی جو ہے اس کا زہر اتنا خطرناک نہ ہو تو پھر بھی اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ آج ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ نہ نیوٹرنگ ہوتی ہے، نہ ویکسینیشن ہوتی ہے، آوارہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور غیروں کی نقالی کی بنیاد پہ ہمارے ہاں قانون بنا ہوا ہے کہ آپ مار نہیں سکتے ہو۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے اور میرا جو دشمن ہے، مجھ پہ حملہ کرنے والا درندہ، اس کو سارے حقوق حاصل ہیں اپنے تحفظ کے، اور میں اپنے ملک میں غیر محفوظ ہوں۔ تو ایسی صورت میں ریاست کا کیا فرض ہے، یا بحیثیت ایک انسان کے میرا فرض کیا ہے؟ میں قانون کو دیکھوں گا یا اپنی جان بچاؤں گا؟ تو ریاست کا فرض ہے کہ اصل یہاں کے شہری ہیں، شہریوں کا تحفظ کریں۔ اس کے بعد کوئی شہری کسی کتے کو مارنے کی اس وجہ سے کہ ہمارا دین حکم دیتا ہے، نہیں، ہمارا دین علی الاطلاق کتے کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ کتے کو مارنے کا حکم تب دیتا ہے جب یہ کتا سانپ بچھو کی طرح انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی سے زیادہ اہم اس قانون پر عملداری ہے کہ یہ قانون سازی کہ کتے کے حقوق ہیں، لیکن کتے کے حقوق تبھی ہیں جبکہ اس قانون کے ساتھ آگے جو اس کی عمل درآمد کے اصول ہے، خصوصاً نیوٹرنگ یا ویکسینیشن، یہ باقاعدہ ریاستی سطح پر اس پر عمل درآمد ہو، اور یہ بھی ہے کہ انسانی آبادیوں سے نکال کے کتوں کے لیے الگ ایک جگہ مقرر کر دی جائے جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو۔ ورنہ یہ کہ آئے دن ہمارے ہاں واقعات ہوتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہاں واقعہ ہوا، کچھ مہینے پہلے 2-3 واقعات ہوئے، فجر کی نماز کے لیے ہمارے بعض نمازی آتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ لہذا شرعی طور پر ہمارے لیے اصل ہماری شریعت ہے، شرعی طور پر ہم نے قانون کو نہیں دیکھنا، ہم نے دین کو دیکھنا ہے۔ لہذا اگر یہ جانور ہمارے لیے خطرہ بنے ہیں اور بن رہے ہوں تو ان کو مارنا ہمارا دین اس کو ظلم نہیں بتاتا بلکہ اس کو جائز بتاتا ہے، اور اگر انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا جائے تو یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔